الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، ممبر نور پر جلوہ بار حفاظ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دو حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک تو آپ نور ہیں اور دوسری حیثیت آپ بشر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کو قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ یعنی ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نور فرمایا، اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے اعلان کروایا کہ اے محبوب آپ اعلان کر دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کی تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے ایک نور، اللہ کی طرف سے نور آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا اعلان کیا۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ کسی بھی تفسیر کو اٹھا کر دیکھیں گے، چاہے تفسیر کبیر ہو، تفسیر رازی ہو، تفسیر عباس ہو، یعنی ہر محققین اس بات پر اجماع کرتے ہیں کہ اس نور سے مراد میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ اعلان کر دیجئے کہ تمہاری طرح میں بشر ہوں۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، ایک مقام پر تو اللہ نے یہ بتایا کہ اے میرے بندو میرا محبوب نور ہے، اور دوسرے مقام پر یہ بتایا کہ میرا محبوب بشر ہے۔ اب اگر کوئی اس بات کا انکار کرتا ہے
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں، نور نہیں ہیں، تو اس نے ایک آیت کا انکار کر دیا. اس نے ایک آیت کا انکار کر دیا کیونکہ اللہ ہی نے یہ فرمایا ہے کہ میرا محبوب نور ہے. اب اگر کسی نے نور لے لیا اور بشر کا انکار کر دیا تو اس نے بھی ایک آیت کا انکار کر دیا. اب میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت میں تطبیق کیسے ہوگی؟ تو میرے مسلمان بھائیوں سنو، تطبیق اس طریقے سے ہوگی کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں نور ہے اور ظاہر میں بشر ہے. حقیقت میں نور ہے اور ظاہر میں بشر ہے. اب جب ہم نے اس کو مان لیا کہ میرے آقا حقیقت میں نور ہے اور ظاہر میں بشر ہے، تو ہم نے دونوں آیت کریمہ کو مان لیا. ہم نے دونوں آیت کریمہ کو مان لیا کیونکہ ہم اور آپ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم اہل سنت و جماعت جو ہے قرآن مجید کی ہر آیت پر ایمان رکھتے ہیں. قرآن مجید کی ہر آیت پر ایمان رکھتے ہیں. یہ منافقوں کا طریقہ ہے کہ ایک آیت کو لے لیا جائے اور ایک آیت کو چھوڑ دیا جائے، مگر ہم اور آپ دونوں آیت کریمہ کو مانتے ہیں. قرآن مجید کی ہر آیت کو ہم اور آپ مانتے ہیں. اب میرے مسلمان بھائیوں، معلوم کیا ہوا؟ میرے آقا حقیقت میں نور ہے اور ظاہر میں بشر ہے. اب اس پر اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ کیونکہ اہل سنت پر ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ اہل سنت و جماعت والے نبی کو بشر نہیں مانتے، صرف نور مانتے ہیں. تو میرے مسلمان بھائیوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے. فتاوی رضویہ کے اندر سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان لکھتے ہیں کہ جس نے نبی کو بشر نہیں مانا، جس نے نبی کو بشر نہیں مانا وہ کافر ہے. جس نے نبی کو بشر نہیں مانا وہ کافر ہے، اور جس نے نبی کو نور نہیں مانا، یعنی نبی کے نور ہونے سے انکار کیا، وہ گمراہ اور بد مذہب ہے. وہ گمراہ اور بد مذہب ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ایک مرتبہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول موجود تھے جن کا نام ہے حضرت میسرہ. کیا نام ہے؟ حضرت میسرہ. آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے کب سرفراز فرمایا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کب عطا فرمائی؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم جسم اور روح کے درمیان میں تھی. یعنی حضرت آدم علیہ السلام ابھی وجود میں نہیں آئے تھے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نبوت کا درجہ عطا فرما دیا تھا، نبوت کا مقام عطا فرما دیا تھا.
اب یہاں سے ایک بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ جو آج یہ کہتے ہیں کہ نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملی، وہ جھوٹے ہیں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ میں نبی اس وقت سے ہوں جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نبوت عطا فرما دی تھی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا کو نبوت 40 سال کے بعد نہیں ملی ہے، بلکہ 40 سال کے بعد میرے آقا نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ 40 سال کے بعد میرے آقا نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا اس وقت بھی موجود تھے تو آخر کون سی شکل میں تھے؟ ایک مرتبہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے جن کا نام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت جابر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حضرت جابر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آخر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے جواب کیا دیا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اب جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، تو اب میرے آقا نے آگے فرمایا کہ اے جابر، جب اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، اس وقت جو ہے نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ یہ زمین کا فرش تھا نہ یہ آسمان کا سامیانہ تھا، نہ لوح تھی نہ قلم تھی، نہ جنت تھی نہ دوزخ، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو پیدا فرمایا، اس وقت کوئی بھی چیز وجود میں نہیں تھی، بلکہ میرے آقا آگے فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ہی نور سے زمین کو پیدا فرمایا، میرے ہی نور سے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، میرے ہی نور سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا، میرے ہی نور سے اللہ تعالیٰ نے لوح کو پیدا فرمایا، میرے ہی نور سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا، میرے ہی نور سے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا فرمایا، میرے ہی نور سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیو، آخر یہ نور محمدی کا ظہور کب ہوا؟ آخر یہ نور محمدی کب چمکا؟ تو آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ تو میرے آقا نے پوچھا کہ اے جبریل، تمہاری عمر کتنی ہے؟ میرے آقا نے پوچھا کہ اے جبریل، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ کو تو یہ نہیں معلوم کہ میری عمر کتنی ہے، ہاں چوتھے حجاب میں ایک تارا جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکا کرتا تھا، میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیو، جب حضرت جبریل نے یہ بتایا کہ میں نے اس تارے کو
72,000 मरतबा चमकते हुए देखा है। अब देखो मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे आका ने फरमाया कि ऐ जिब्रील, उस रब की कसम जिसने मुझको पैदा किया है, मैं वही तारा हूँ, मैं वही तारा हूँ जिसको तुमने चौथे हिजाब में 72,000 मरतबा चमकते हुए देखा। तो अब मेरे मुसलमान भाइयों, यहाँ पर कैलकुलेटर जो होता है वो फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी दुनिया का जो साल है वो कुछ और है, और आसमानी दुनिया का जो साल है वो कुछ और है। उसके बारे में अल्लाह ही बेहतर जानता है, हम और आप नहीं जानते। बस ये जानते हैं कि कुछ और है, दुनिया का निज़ाम कुछ और है, आसमान का निज़ाम कुछ और है। अब मेरे मुसलमान भाइयों, इस हदीस पाक से ये वाज़े हो गया कि मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने नूर से उस वक्त पैदा फरमाया जब कुछ भी नहीं था। और जब मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को बनाया, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हुआ, अल्लाह ताला ने रूह को हुक्म दिया कि ऐ रूह, आदम के पुतले में, आदम के जिस्म में दाखिल हो जा। ऐ रूह, आदम के जिस्म में दाखिल हो जा। रूह जो है जिस्म में तो दाखिल होती है मगर नाक के रास्ते से बाहर निकल आती है। रूह आदम के जिस्म में तो दाखिल हुई मगर नाक के रास्ते से बाहर निकल आई। फिर रब ने हुक्म दिया कि ऐ रूह, आदम के जिस्म में दाखिल हो जा, मगर फिर रूह दाखिल हुई, नाक के रास्ते से निकल आई। अब तीसरी मर्तबा जब अल्लाह ताला ने रूह से पूछा कि ऐ रूह, आखिर तू मेरी बात क्यों नहीं मानती? मैं हुक्म देता हूं कि आदम के जिस्म में दाखिल हो जा। तो रूह ने रब की बारगाह में सजदा किया और सजदा करने के बाद अर्ज किया कि ऐ परवरदिगारे आलम, मैं तो आदम के जिस्म में रहना चाहती हूँ, मगर जब मैं आदम के जिस्म में जाती हूँ तो आदम के जिस्म के अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, जिसकी वजह से मुझको वहशत होने लगती है और मैं बाहर निकल कर चली आती हूँ। तो मेरे मुसलमान भाइयों, अब देखो, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ऐ फरिश्तों, मेरे महबूब के नूर को, नूरे मोहम्मदी को आदम की पेशानी में रख दो। अब फरिश्तों ने आदम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी को रख दिया। अब यही नूरे मोहम्मदी जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ज़मीन पर आया। यानी जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रूए ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो नूरे मोहम्मदी भी रूए ज़मीन पर आ गया। अब ये नूरे मोहम्मदी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमकता रहा, यहाँ तक कि वही नूरे मोहम्मदी हज़रत हव्वा के शिकम में जाता है और फिर हज़रत सीस अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमकता है। इसी तरीके से नूरे मोहम्मदी मुंतकिल होते होते यही नूरे मोहम्मदी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुँचा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी में यही नूरे मोहम्मदी चमकता रहा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमका, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमका। अब यही हज़रत इस्माईल से नूरे मोहम्मदी जो है चलते 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 यहाँ तक कि जनाबे अब्दुल मुत्तलिब तक पहुँच जाता है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब तक नूरे मोहम्मदी पहुँच गया। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से
یہ نور جو ہے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آ گیا۔ حضرت عبداللہ جو ہے وہ ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں یہاں پر دیکھو کہ ایک حیثیت میرے آقا کی یہ بیان ہو گئی کہ میرے آقا حقیقت میں نور ہے، اور دوسری حیثیت میرے آقا کی بشری ہے، یعنی آپ بشر ہے، اور اللہ نے اعلان کیا ہے قل انما انا بشر مثلکم۔ اس آیت کریمہ میں کچھ لوگ دھوکہ یہ کھا جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح بشر ہے۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، نبی ہماری طرح بشر نہیں ہے، بلکہ نبی بے مثال بشر ہے۔ نبی بے مثال بشر ہے، یعنی ان کی طرح کوئی بشر نہیں ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اب میں اپنے محبوب کو روئے زمین پر بھیجوں، تو اب دیکھو بصری جو شکل اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دی، ہم اور آپ کی طرح نہیں دی۔ ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بنایا؟ مٹی سے بنایا۔ ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا۔ مٹی پانی سے گودی گئی اور پھر ہوا سے مٹی سکھوائی گئی، آگ میں تپائی گئی۔ اس طریقے سے انسان کا وجود ہوا۔ اس طریقے سے انسان کا وجود ہوا، یعنی انسان کا جو اصل مادہ ہے وہ مٹی ہے۔ انسان کا جو اصل مادہ ہے وہ مٹی ہے۔ اور ایک بات یہیں پر یہ بھی یاد رکھنا کہ جس چیز کا جو اصل مقام ہوتا ہے وہ اسی طرف پلٹ کر جاتی ہے۔ وہ چیز اسی طرف پلٹ کر جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ جب مرتے ہیں تو مر کر پھر مٹی میں چلے جاتے ہیں، یعنی ہمارا وجود مٹی سے ہوا، پھر جب ہم انتقال کرتے ہیں پھر مٹی میں ہی چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے پڑھا جاتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کس اہتمام کے ساتھ روئے زمین پر بھیجا۔ آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لو تاکہ کبھی بھی آپ کے دماغ میں یہ بات نہ آنے پائے کہ نبی ہماری طرح بشر ہے۔ اسی آیت کریمہ میں طرح کا لفظ فرما کے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ میرا محبوب تمہاری طرح نہیں ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس شان سے آپ کی تخلیق فرمائی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن الصفوری الشافعی علیہ الرحمہ، آپ اپنی کتاب نزہۃ المجالس کے اندر لکھتے ہیں، اور اسی بات کو علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ تفسیر روح البیان کے اندر لکھتے ہیں حضرت امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بشری لباس میں دنیا میں مبعوث کرنا چاہا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو بشری لباس میں مبعوث کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے سر اقدس کو، مصطفیٰ کے یعنی ہم سب کے آقا کے سر اقدس کو برکت سے پیدا کیا۔ کس چیز سے؟ برکت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سر کو بنایا، اپنے محبوب کے سر کو برکت سے پیدا کیا۔ اب دیکھو پھر آگے آپ لکھتے ہیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے حیا سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آنکھوں کو حیا سے پیدا کیا، اور
کانوں کو غیرت سے پیدا کیا، کانوں کو غیرت سے پیدا کیا، اور زبان مبارک کو اپنے ذکر سے پیدا کیا، اپنے ذکر سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ نبی کے لب مبارک کو تسبیح سے پیدا کیا، نبی کے لب مبارک کو، ہونٹ کو تسبیح سے پیدا کیا، اور سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سینے کو اخلاص سے پیدا کیا، اخلاص۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، قلب جو انسان کے جسم میں سب سے اہم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قلب و دل کو رحمت سے پیدا کیا، رحمت سے پیدا کیا، اور کندھے کو کرم سے پیدا کیا، اور ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زلف معمر کو، جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کھائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اللہ تعالیٰ نے اس زلف معمر کو، اس زلفوں کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے زلفوں کو جنت کی انگوریوں سے پیدا کیا، یعنی جو جنت کے اندر انگور ہیں اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے زلفوں کو پیدا کیا، اور اپنے محبوب کے لعاب، جس کو تھک بولا جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی شہد سے پیدا کیا، اس کو جنت کی شہد سے پیدا کیا، اور گوشت مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے جسم میں جو گوشت پیدا کیا اس کو جنت کی خوشبو سے پیدا کیا، جنت کی خوشبو سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، نبی مبارک کی جو ہڈی تھی وہ ہم اور آپ کی طرح وہ ہڈی نہیں تھی، بلکہ اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے جنت کی کافور سے کی، جنت کی کافور سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ہڈی مبارک کو پیدا کیا، اور دندان مبارک یعنی دندان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے یمن کی برکت سے پیدا کی، یمن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اپنے محبوب کے پیروں کو اپنی رضا سے پیدا کیا، یعنی پیر جو ہوتا ہے، پیروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا سے پیدا کیا، نبی کے بازوؤں کو اپنی قوت و طاقت سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے ان تمام صفتوں کے ساتھ اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق فرمائی، پھر اس امت کی طرف مبعوث فرمایا، پھر جب ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بشری لباس پہنا دیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو روئے زمین پر بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں کو دینے کے بعد احسان نہیں جتایا، بلکہ جب اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق کی اللہ کی طرف سے آیا ایک رسول، اللہ کی طرف سے آیا میرا محبوب، اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں نے مومنوں پر اپنے محبوب کو بھیج کر احسان کیا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، جو مومن ہوں گے وہ اس احسان کو مانیں گے، وہ اس احسان کو مانیں گے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تک روئے زمین پر تشریف نہیں لائے تھے، غریبوں کو ستایا جا رہا تھا،
مظلوموں پر ظلم کیا جا رہا تھا، بیواؤں کو پریشان کیا جا رہا تھا، لڑکیوں کو زندہ گاڑا جا رہا تھا۔ اس طریقے سے تمام ظلم جو ہے سرے بازار تھے، ہر انسان پریشان تھا، ہر انسان پریشان تھا، ہر کوئی انصاف کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر روئے زمین پر کہیں پر کوئی ایسی عدالت نہیں تھی جو غریبوں کو انصاف دلا سکے، جو مظلوموں کو انصاف دے سکے، جو پریشانوں کی پریشانیوں کو دور کر سکے۔ مگر دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روئے زمین پر تشریف لائے، جب میرے آقا روئے زمین پر تشریف لائے تو ہم اور آپ کو یہ طریقہ سکھا دیا کہ یہ پیشانی جو ہے ایک رب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے ہے، یہ پیشانی جو ہے اس رب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اور دنیا والوں کو یہ بتایا کہ جس بیوی کو تم پیروں کی جوتی سمجھتے ہو وہ پیروں کی جوتی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورت تمہارا لباس ہے اور تم عورت کی لباس۔ اس طریقے سے میرے مسلمان بھائیوں، ہر چیز جو ہم کو آج ملی ہے وہ ہمارے آقا کے صدقے میں ملی ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، وہی نور محمدی حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا رہا، اور میرے مسلمان بھائیوں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی خوبصورت اور حسین تھے، اور پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا، اور یہودیوں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھ لیا تھا، حضرت عبداللہ کے اندر وہ نشانیاں پائی جا رہی تھی کہ جو کتابوں میں پائی جاتی تھی کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کے والد کے اندر یہ نشانیاں ہوں گی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب یہودیوں نے اپنی کتابوں میں اس بات کو پڑھ لیا تھا اور جب حضرت عبداللہ کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہی آخری نبی کے والد ہے، اس لیے آپ پر بارہا جو ہے قتل کرنے کے لیے یہودیوں نے کوشش کی، حملہ کیا۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، جس کی حفاظت اللہ کرے اس کو کوئی کیا مٹا سکتا ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کی شادی جو ہے حضرت آمینہ کے ساتھ ہو گئی۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ یہ دونوں ایسی شخصیت ہیں جو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد اور والدہ ہیں، جو والد اور والدہ ہے۔ حضرت عبداللہ کا انتقال تو نور محمدی کو ابھی منتقل ہوئے 2 ہی ماہ ہوئے تھے، آپ کا انتقال ہو گیا، اور حضرت آمینہ کا انتقال جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر 5 سال یا 6 سال تھی، تب حضرت آمینہ کا انتقال ہوا۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، یہ اپنے ذہن میں رکھنا کہ میرے آقا کے والد اور والدہ دونوں مسلمان ہیں، دونوں مسلمان ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ آپ دونوں نے پوری زندگی کبھی بتوں کا سجدہ نہیں کیا، بتوں کے سامنے پیشانی نہیں جھکائی، بلکہ آپ دونوں جو ہے ملت ابراہیمی پر یعنی توحید پر قائم تھے، اور دونوں ملت ابراہیمی توحید پر یعنی اللہ کو ایک ماننے پر اس بات کا یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اور ان دونوں کا مقام بہت بلند ہے۔
بہت بلند ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی 40 دن اپنے پیٹ میں رکھ لے تو وہ جنت میں جائے گی، تو جس ماں نے اللہ کے محبوب کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھے، اس والد محترم، اس والدہ کا کیا مقام ہوگا؟ اس والدہ کا مقام کیا ہوگا؟ آپ اندازہ لگائے کہ 40 دن پیٹ میں رکھنے والی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی جنت میں جائے گی، حضرت آمینہ نے اپنے شکم کے اندر ہم سب کے آقا کو 9 مہینے رکھا، تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اور صرف یہی تک نہیں، بلکہ میرے آقا نے اپنے والدین کو اپنی امت میں بھی شامل کیا، یعنی دونوں کو قبر انور سے اللہ کے حکم سے زندہ کر کے کلمہ پڑھا کے دونوں کو اپنی امت میں بھی شامل کر لیا ہے، یعنی سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، آپ یہ اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لے کہ ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی بھی چیزوں کی نسبت ہوتی گئی، وہ چیز جو ہے بلندی پر پہنچتی چلی گئی۔ اب وہ چاہے والدین ہو، چاہے صحابہ ہو، چاہے ازواج ہو، کوئی بھی ہو، جس چیز نے نبی سے نسبت کی اس کا مقام بلند ہو گیا ہے۔ ہم اور آپ نے جب اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو ہم اور آپ بلند ہو گئے، تو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا ان کا مقام کتنا ہوگا، کتنا بلند ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روئے زمین پر تشریف لائے، تو میرے مسلمان بھائیوں جب آپ تشریف لائے تو سارے ظلمتوں نے نبی کے نور سے اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا، اور نور محمدی چاروں طرف جگمگانے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روئے زمین پر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے تاروں کو حکم دیا تھا، کہ تم اس طریقے سے آسمان پر پھیل جاؤ کہ جیسے آج ہم قمقمے اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، یعنی قریب اور خوب اجالا کرتے ہیں، اسی طریقے سے تارے بھی حضرت آمینہ کے آنگن میں جھکے چلے آ رہے تھے، حضرت آمینہ کے آنگن میں جھکے چلے آ رہے تھے۔ گویا اللہ نے تاروں سے اجالا کیا ہے۔ ہم اور آپ کے بس میں تارا تو لگانا نہیں ہے، ہم اور آپ کے بس میں لائٹ لگانا ہے، تو ہم اور آپ لائٹ لگا کے اپنے نبی کے آنے کی خوشی منائے، اور جو 12 تاریخ کو جلوس محمدی کا اہتمام کیا گیا ہے اس میں ضرور تشریف لائے تاکہ اپنے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیں، اور اپنے دلوں کو نبی کے ذکر سے تازہ کرے، اس کو زندہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو نبی کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے، الصلاۃ والسلام۔